عظیم طوفان اور نوح علیہ السلام کی کشتی۔ آج کے اس تجزیے میں ہم سیدھا اس ایپک تاریخی واقعے میں ڈائیو ان کریں گے۔ یہ صرف ایک پرانی داستان نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات، غرور اور خدائی فیصلوں کی ایک ایسی ڈیپ کیس اسٹڈی ہے جو آج کے اس ماڈرن دور میں بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ذرا اس جملے پر غور کریں، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ مطلب یہ کوئی عام انکار نہیں تھا، یہ قوم کے سرداروں کا ایک کھلا چیلنج تھا، ایک نہایت سخت طنز۔ یہاں سے ہمیں واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ جب انسانی ذہن میں مادی طاقت یعنی مٹیریل پاور کا غرور بھر جاتا ہے نا، تو انسان ایکچولی اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے اور بالکل اندھا ہو کر خود اپنی تباہی کو دعوت دینے لگتا ہے۔ کانٹیکس کی بات کریں تو یہ سوسائٹی مکمل طور پر خدائی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا اور مٹیریل ویلتھ میں گھر چکی تھی۔ ایسے ایکسٹریم ماحول میں حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ انہوں نے دن رات اور واقعی دن رات اپنی قوم کو سمجھایا، فلاح کا راستہ دکھایا اور آنے والے انجام سے وارن کیا۔ لیکن سوسائٹی کا کلیکٹیو مائنڈ سیٹ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ لگاتار کوششوں کے باوجود بہت ہی مٹھی بھر لوگ ہدایت کی طرف آئے۔ اور اب یہ نمبر دیکھیں، 950 سال۔ یہ فگر سن کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک ایسی قوم جو مسلسل انکار کر رہی ہے، پریکٹیکلی مذاق اڑا رہی ہے، اور انہیں لگاتار 9 صدیوں سے زیادہ تک سمجھانا، یہ عام انسانی بس کی بات تو بالکل نہیں ہے۔ یہ ریزیلینس اور سچی لگن کی ایک ایسی عظیم مثال ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اگر مقصد سچا ہو تو وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ کمزور نہیں پڑتا۔ اس مکمل واقعے میں ایک بڑا کلیئر کنٹراسٹ نظر آتا ہے۔ ایک طرف صدیوں پر محیط عظیم صبر، گہرا کمپیشن اور ناقابل تسخیر ایمان ہے، اور بالکل اس کے اپوزٹ قوم کے سرداروں کا مسلسل غرور، توہین اور ان کی بلائنڈ ریبیلین۔ یہ کمپیریزن آسان لفظوں میں دکھاتا ہے کہ جب سچائی اور باطل کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو ان کی مینٹالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب ڈائنامک ٹوٹلی شفٹ ہو جاتا ہے، ایک عظیم و شان کشتی بنانے کا حکم ملتا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک فزیکل کنسٹرکشن کا ٹاسک نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وارننگ کا جو فیز تھا نا، وہ اب پریکٹیکلی اوور ہو چکا ہے۔ یہ آنے والی تباہی کے لیے ایک ایکٹیو پریپریشن تھی۔ اس سرکس سوسائٹی کے لیے یہ لٹرلی پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا۔ اب آبویس سی بات ہے، ان کا ریاکشن کیا آنا تھا؟ لوگ وہاں آتے اور پوچھتے، خشک زمین پر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ سمندر میلوں دور ہیں اور اتنی بڑی کشتی خشکی پر بن رہی ہے۔ لوگ آتے اور زور زور سے ہنستے۔ ان کا یہ مذاق اڑانا ایکچولی ان کا ایک سائیکولوجیکل ڈیفنس میکنزم تھا۔ ان کی محدود لاجک میں یہ سب بالکل بے تکا تھا۔ یہ بیسیکلی ہیومن لاجک اور ڈیوائن فورسائٹ کے درمیان ایک بہت بڑا کلیش تھا۔ خیر، جب کشتی تیار ہو گئی، ٹینشن بالکل اپنے عروج پر تھی۔ انسٹرکشنز بالکل کلیئر تھے کہ اس آنے والی شدید تباہی سے کس کو بچایا جائے گا۔ صرف انہی کو بورڈنگ کی اجازت ملی جو ایمان لائے تھے، جو کہ ایک نہایت ہی چھوٹی جماعت تھی، اور ساتھ ہی یہ معجزانہ حکم بھی تھا کہ ہر جانور کی نسل سے ایک جوڑا کشتی میں لایا جائے تاکہ ایکو سسٹم اور آگے کی زندگی کو بچا کر رکھا جا سکے۔ ہر چیز پرفیکٹلی پلان تھی۔ اور پھر اچانک وہ کیٹاسٹروفی ٹوٹ پڑی، ایک ایسی آفت جس کی طاقت کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ آسمان سے لٹرلی بے تحاشا موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور زمین کے اندر سے بھی پانی پوری طاقت سے ابلنے لگا۔ ہر طرف صرف پانی ہی پانی۔ یہ عالمی طوفان اس قدر شدید تھا کہ زمین کے سب سے اونچے پہاڑ بھی دیکھتے ہی دیکھتے غرق ہو گئے۔ ان کی ساری لاجک، ان کا سارا غرور اس خوفناک طوفان میں بہہ گیا۔ لیکن اس اوور ویلمنگ ڈسٹرکشن کے درمیان ایک بے حد ایموشنل اور ٹریجک واقعہ پیش آتا ہے۔ طوفان کی بھیانک لہروں کے بیچ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہی بیٹے کو پکارتے ہیں، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہ ایک باپ کی ڈیسپریٹ پکار تھی، اور یہ مومنٹ ہمیں ایک پروفاؤنڈ سبق دیتا ہے کہ ڈیوائن ججمنٹ اور انصاف کسی ذاتی رشتے یا خون کے محتاج نہیں ہوتے۔ اور اس مغرور بیٹے کا جواب سنیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ یہ جواب انسانی غرور کی سب سے بڑی ٹریجک آئرنی ہے۔ اس نے اس آخری اور خوفناک وقت میں بھی سچائی کو ماننے کے بجائے ایک مادی پہاڑ کی فزیکل اونچائی پر بھروسہ کیا۔ یہ بالکل وہی فالس ریلائنس ہے جہاں انسان مٹیریل چیزوں کو اپنی الٹیمیٹ پناہ گاہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک عظیم لہر ٹکراتی ہے اور اس بیٹے کو فوراً دبو دیتی ہے۔ اس کا سوچا ہوا ہر ٹھکانہ، ہر اونچی چوٹی، سب دھارے کے دھارے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہارٹ بریکنگ لمحہ ہیومن پاور اور ان کی مادی پناہ گاہوں کی فریجلٹی کو ٹوٹلی ایکسپوز کر دیتا ہے۔
اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نیچرل فورسز اور ڈیوائن جسٹس کے آگے انسان کا بنایا ہوا ہر سٹیٹس اور ہر طاقت بالکل کھوکھلی ہے۔ کئی دنوں کے اس اینڈلیس اور تباہ کن طوفان کے بعد آخرکار زمین کو پانی جذب کرنے کا حکم ملتا ہے۔ بارش رک جاتی ہے، آہستہ آہستہ فضا میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، آسمان صاف ہونے لگتا ہے، اور اس ہوش اڑا دینے والی تباہی کے بعد وہ عظیم کشتی نہایت سکون اور حفاظت کے ساتھ ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، اپنے ساتھ ایک نئی دنیا اور ایک نئے آغاز کی امید لے کر۔ جب بچ جانے والے اس نئی زمین پر قدم رکھتے ہیں تو اس پوری داستان کا الٹیمیٹ پرپس کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہ کلیئرلی ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کہ مٹیریل پاور کا غرور بالآخر خود اپنے ہی بوجھ تلے تباہ ہو جاتا ہے۔ سچی فتح اور الٹیمیٹ کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو دشوار ترین حالات میں بھی صبر اور اسٹیڈفاسٹنس دکھاتے ہیں اور ڈیوائن ہدایت پر مکمل ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو اس تجزیے کو ریپ اپ کرتے ہوئے اس اہم سوال پر غور کرنا ضروری ہے۔ صدیوں پرانا یہ اینڈلیس پیشنس اور ڈیوائن ٹرسٹ کا ٹیسٹ آج کے ماڈرن انسانی تجربات سے کیسے کنیکٹ ہوتا ہے؟ جب ہمیں امپاسبل حالات کا سامنا ہوتا ہے تو کیا مادی طاقت کے پہاڑوں پر بھروسہ کیا جاتا ہے یا ان پرنسپلز پر جو واقعی فلاح کی طرف لے جاتے ہیں؟ یہ واقعہ ایک پروفاؤنڈ ریمائنڈر ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنا فیوچر آخر کن بنیادوں پر تعمیر کر رہے ہیں۔